ایک بابے کی شہرت ہو گئی، لوگ کہنے لگے ایک بابا ہے بہت پہنچا ہوا ہے، لوگوں کی جس طرح عادت ہے نا بغیر تحقیق کے کہہ دیتے ہیں بڑا پہنچا ہوا بابا ہے، جو وہ کہتا ہے بالکل اس کو سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے، سب کچھ بتا دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ لوگوں سے شہرت سنی تو اچانک خیال آیا، حضور نے فرمایا تھا ان فقیروں پہ ذرا نگاہ رکھنا۔ کہنے کہ چلوں چل کے دیکھوں کون ہے، ویسے بھی اگر اللہ والا ہے تو ملیں گے، دوسرا ہے تو پتہ چلے۔ ان کو اس علاقے میں اس بستی میں کوئی جانتا نہیں تھا، شاہ صاحب کو، سید نہیں ہے یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ کا لقب لوگ سمجھتے ہیں جس کے نام کے ساتھ شاہ آ جائے وہ سید ہے، ایسی بات نہیں، ہندوؤں میں بھی شاہ ہوتے ہیں، جو بہت مالدار آدمی ہوتا تھا نا یا بڑا آدمی اس کو شاہ کہتے تھے ہندوستان میں، تو ہم چونکہ سیدوں کو بڑا مانتے ہیں اس لیے شاہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ شاہ کہلانا سید ہونے کی علامت اونچی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ لوگ سید نہیں ہیں، یہ شاہ ولی اللہ تو فاروقی ہیں، حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے مشہور ہے، واللہ عالم۔ لیجئے جی، وہاں جب پہنچے تو پہلی مرتبہ گئے تھے، ابھی دلی میں نئے نئے آئے تھے، تعارف نہیں، اخبار نہیں چھپتا تھا، اس طرح ذکر نہیں ہوتا تھا۔ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ گھیرا بنا ہوا ہے، دائرہ بنا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں کوئی بڑا سا کنڈا رکھا ہوا ہے جس میں کوئی چیز گھوٹی جا رہی تھی، وہ بھنگ تھی، بھنگ گھوٹ رہے تھے، نشے کی چیز، اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت صاحب جب وہاں پہنچے تو وہ جو بابا مشہور تھا نا، اس بابے نے دیکھتے ہی کہا عبدالحق آگے آ جاؤ۔ عبدالحق، ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کہتا، اس کو میرا نام بھی پتہ ہے، دیکھو میں کبھی یہاں آیا نہیں، کسی سے ملاقات نہیں ہے، جان پہچان نہیں ہے، میرا نام تک جانتا ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں نا پہنچا ہوا ہے، جو ہمارا حال ہے، یہی تو امتحان ہوتا ہے۔ آگے آ جاؤ۔ حضرت نے اس کو دیکھا، وہ جو ساتھی بیٹھے تھے ان سے کہنے لگا ایک پیالہ دو ان کو، جو گھوٹ رہے تھے، پیالہ دو ان کو۔ وہ پیالہ جب قریب لایا اس میں سے بو آئی، فرمایا کیا ہے یہ؟ اس بابے نے کہا پوچھو نہیں، پی جاؤ، پوچھو نہیں پی لو۔ فرمایا اس میں سے بو آ رہی ہے، کیا چیز ہے یہ تو نشہ معلوم ہوتا ہے اور نشہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا فتوے نہیں دو، پی لو۔ آپ نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے، میں نہیں پیوں گا، میں نہیں پیوں گا۔ وہ بابا کہنے لگا نہیں پیو گے تو پچھتاؤ گے، نہیں پیو گے تو پچھتاؤ گے۔ حضرت سمجھ گئے، عالم تھے، صاحب حضوری، جو روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، رونے لگ گئے، روتے ہوئے پلٹ کے آ گئے۔ یہ کتنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا، جس طرح اس نے میرا نام لیا، لوگوں کے دل کی بات بتاتا ہوگا اور ان کو خراب کرتا ہوگا، لوگ اس طرح دیکھ کے خراب ہوتے ہوں گے۔ اور یہ نشہ کر رہا ہے، جو نشہ کرے وہ کہاں سے اللہ والا ہو سکتا ہے؟ شریعت و سنت کا پابند نہیں، ہوا میں اڑ کے دکھا دے اللہ والا نہیں ہے۔ روتے ہوئے آ گئے۔ اس رات آپ کو زیارت نہیں ہوئی، زیارت، ہم میں سے کوئی ہوتا تو یہی سمجھتا کہ بابے کو ناراض کیا، دیکھو بابا کتنا پہنچا ہوا ہے، اس نے زیارت روک دی، ہم تو یہی سمجھتے۔ آپ روتے رہے کہ میں نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے، زیارت نہیں ہو رہی ہے تو اس میں میری کوئی غلطی ہوگی، لیکن میں نے نشے سے انکار کیا ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ دوسرا دن جس کو روز زیارت ہوتی اور ایک دن نہ ہو، جو حال اس کا ہے وہ میں اور آپ سمجھ سکتے نہیں۔ بڑی تکلیف میں وقت گزارا، دوسرا دن گزرا، دوسری رات پھر زیارت نہیں ہوئی۔ اندازہ کریں، ہم میں سے کوئی ہوتا دوڑ کے جا کے کہتا جی پورا کنڈا پلا دے یار، تیری وجہ سے زیارت رک گئی، ہم تو یہی کہتے۔
ایک پیالہ کیا تو 10 پیالے پلا دے، ہمارا جو حال اللہ ماشاءاللہ۔ دوسری رات بھی زیارت نہیں ہوئی، بہت تکلیف، روتے ہوئے۔ تیسری رات آ گئی، تیسری رات حضرت نے خواب دیکھا، شاہ صاحب نے خواب دیکھا کہ ایک مکان ہے، اس مکان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی ہے، دیوار سے باہر آواز آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اندر حضور فرما رہے ہیں 3 دن ہو گئے عبدالحق نہیں آیا۔ یہ وہ سن رہے ہیں 3 دن ہو گئے عبدالحق نہیں آیا۔ تو کسی نے کیا کہا؟ وہی جو ملنگ تھا، وہ جو بابا بنا ہوا تھا، وہ اس مکان کے دروازے پر کھڑا ہوا، اسی مکان کے اونچی، اگر کسی نے نہیں کہا تو وہ بھی کہے کہاں کھڑا ہوا تھا؟ میں اور آپ دیکھ کے کیا سمجھتے کہ اگر یہ غلط ہوتا تو اس دروازے پر کیسے ہوتا؟ یہی کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ اگر یہ غلط شخص ہوتا تو یہ اس دروازے پر۔ میں نے جو بات کی ہے شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ اگر وہ لوگ غلط ہوتے تو وہاں کیوں ہوتے؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا، نہیں سمجھے ہو کہ یہ بابا اگر غلط ہوتا تو اس دروازے پر کیسے ہوتا؟ وہ اس دروازے پر بھی پیالہ لے کے کھڑا ہوا تھا کہ پیے گا نہیں تو اندر نہیں جانے دوں گا، جب تک تو پیے گا نہیں میں تجھے اندر نہیں جانے دوں گا۔ ہم تو یہ سوچتے جب اس دروازے پہ کھڑا ہے تو لو پی لو تاکہ اندر چلے جائیں، ہم تو یہی کہتے۔ اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن ہو گئے عبدالحق نہیں آیا۔ تو کسی نے عرض کی حضور وہ جو ملنگ ہے بابا، وہ اس کا راستہ روکے کھڑا ہے۔ فرمایا اس کتے سے کہو ہٹ جائے اور عبدالحق کو آنے دے۔ بس یہ لفظ نکلنے تھے میرے نبی کے منہ سے، جو حضور فرماتے ہیں وہی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کیونکہ اس منہ پہ کون بولتا ہے؟ خدا بولتا۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے منہ پر اللہ بولتا، قرآن کی گواہی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی اپنی خواہش سے اپنے ہونٹ نہیں ہلاتا، اس کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے۔ بس حضور نے فرمایا وہ ملنگ اسی وقت، وہ جو بابا تھا کتا بن گیا اور ہٹ گیا۔ حضرت صاحب اندر چلے گئے۔ دھیان سے سنو، اس لیے واقعہ سنایا تھا سارا آپ کو، اب بات آ رہی ہے۔ اندر چلے گئے، 3 دن کے بعد زیارت ہو رہی تھی۔ حضور نے فرمایا عبدالحق یہ تیرا امتحان تھا، یہ تیرا اگر پی لیتا تو سب کچھ چھن جاتا، پی لیتا تو سب کچھ، یہ تیرا امتحان تھا۔ اب سمجھ آئی ہے بات؟